بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی لینگویج آف قرآن کورس کا آج ہمارا یہ پہلا لیکچر ہے، اور یہ ہم اس کورس میں بالکل بیسک سے سٹارٹ کریں گے، یہ ایزیوم کرتے ہوئے کہ ہم میں سے کوئی بھی عربی زبان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ ہم میں سے کچھ لوگ عربی کے بارے میں نو ہاؤ رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں بھی رکھتے، تو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا اور ہم بالکل سٹارٹ سے عربک سیکھنا شروع کریں گے۔ تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو چیزیں بتاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بعض جو اس کے رولز ہیں لینگویج کے، وہ میں آپ کو کمپلیٹلی نہ بتاؤں، میں آپ کو ہاف رول بتاؤں آپ کو ایزیلی سمجھانے کے لیے، تو بعد میں اس رول کو چینج کر دوں تھوڑا سا، اس سے ایڈوانس رول، وہی والا رول جو ہے وہ ایڈوانس میں بتا دوں۔ تو اگر جن لوگوں کو عربی سے نو ہاؤ پہلے ہے، عربی گرامر سے، تو شاید ان کو یہ لگے کہ میں غلط بتا رہا ہوں، تو وہ غلط نہیں ہوگا، بلکہ میں اس کو کمپلیٹلی نہیں بتاؤں گا، میں ہاف بتاؤں گا، تھوڑی تھوڑی کر کے ڈوز دوں گا تاکہ نئے لوگوں کے لیے مشکل پیش نہ آئے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عربک کے الفابیٹس، حروف تہجی۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم سب کو حروف تہجی آتے ہوں گے، کیونکہ ہم نے قرآن ہم سب پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے ناظرہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے نورانی قاعدہ سیکھا تھا جس میں حروف تہجی کی سب سے پہلی تختی تھی۔ تو اس کو ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، زال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ اور یا۔ تو یہ کتنے الفابیٹس بن رہے ہیں، کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ 29 29 ہے۔ جی 29۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 28 ہیں لیٹرز، کچھ کہتے ہیں 29 ہیں۔ تو اگر اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ حمزہ ہے، تو اگر ہم الف اور حمزہ کو اکٹھا کر دیں تو یہ 28 لیٹرز بن جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو سیپریٹ رکھتے ہیں تو یہ 29 لیٹرز بنتے ہیں۔ تو بس اتنا سا ہی فرق ہے، 28 ہوں یا 29 ہوں، یہی عربک کے کمپلیٹ الفابیٹس ہیں۔ تو ان کو پڑھنا، ان کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے، ان کو ادا کس طرح کرنا ہوتا ہے، ان کے مخارج کیا ہیں، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس کورس کا، یہ ٹاپک آتا ہے تجوید میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں تجوید میں جانا پڑتا ہے۔ مثلا اس میں جو قاف اور کاف ہے اس میں کیا فرق ہے، اور اس میں جو ثا اور سین ہے ان میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے، تو یہ سب چیزیں آتی ہیں تجوید کے کورس میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو ٹچ نہیں کرتے، عربی کے الفابیٹس اور ان کی پہچان ہمیں بس ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے یہ بہت ایزی ہے، اس لیے کہ یہ اردو سے ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لحاظ سے تو یہ ایزی ہے، اور دوسرے لحاظ سے ہم تھوڑا کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کی بعض جگہ پہ ان کی شکلیں تو اردو سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساؤنڈ اردو سے نہیں ملتے ہوتے، تو اس لیے یہ ہمارے لیے تھوڑے کنفیوزنگ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے لینگویج میں الفابیٹس کے بعد، وہ ہیں واولز۔ تو واولز کو ہم عربی میں حرکات کہیں گے، ٹھیک ہے۔ حرکات تو آپ یقیناً ان سے واقف ہوں گے، یہ 3 سمبلز ہوتے ہیں، 3 سائنز ہوتے ہیں۔ انگلش کے واول تو ہے نا اے آئی او یو، ٹھیک ہے، تو یہ انگلش کے واولز ہیں، لیکن جو عربک ہے اس کے جو واولز ہیں وہ الفابیٹس میں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے الفابیٹس میں سے نہیں ہیں، بلکہ الفابیٹس پہ کچھ سمبل، کچھ ہم نشانیاں لگا دیتے ہیں، کچھ علامات لگا دیتے ہیں،
جن سے اس کا ساؤنڈ بنتا ہے. تو واول کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی لفظ کا ساؤنڈ بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے اگر کسی انگلش کا کوئی بھی لیٹر ایسا نہیں ہوگا جس میں اے آئی او یو میں سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہوگا، کوئی ورڈ ایسا نہیں ہوگا جس میں سے اے آئی او یو استعمال نہ ہوا ہو. کیونکہ یہ اس کا ساؤنڈ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ساؤنڈ کے بغیر تو کوئی ورڈ جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح بغیر حرکات کے ہم کسی لیٹر کا ساؤنڈ ادا نہیں کر سکتے، کسی لیٹر کو عربی میں بھی، کسی لفظ کو. مثال کے طور پہ ہمارے سامنے با لکھا ہوا ہے، اگر با، تو یہ با ہم جو بول رہے ہیں نا، یہ اس کا ساؤنڈ نہیں ہے، یہ اس کا نام ہے، اس لیٹر کا نام ہے. فار ایگزامپل ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میم. تو میم کا جو ساؤنڈ ہے نا وہ ہے ما، یا اس کا ایک یہ ساؤنڈ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے مو یا می. تو یہ اس کا ساؤنڈ ہے، لیکن یہ اس کا جب اس کے اوپر کوئی واول نہیں ہوگا تو ہم اس کا ساؤنڈ ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کا ساؤنڈ کے لیے حرکات کا، واولز کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو عربک میں 3 واولز ہیں. پہلا واول زبر ہے. ٹھیک ہے. اردو میں اس کو زبر بولتے ہیں، عربی میں اس کو فتحہ بولتے ہیں، فتحہ. تو اگر آپ کو عربک کی یہ ٹرم یاد نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس کو بس اردو میں ہی یاد رکھیں، لیکن کم از کم آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں. اس کو میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اس کے بعد دوسرا ہے پیش. ٹھیک ہے. اس کو عربی میں ضمہ بولتے ہیں، ضمہ. اور تیسرا ہے کسرہ، زیر، اس کو کسرہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ با ہے، اس کے اوپر اگر ہم زبر کا واول ڈالتے ہیں تو اس کا ساؤنڈ بنتا ہے با. ٹھیک ہے. اگر ہم پیش کا ساؤنڈ ڈالتے ہیں تا کے اوپر تو اس کا ساؤنڈ بنتا ہے تو. ٹھیک ہے. اور اگر ہم زیر کا ساؤنڈ ڈالتے ہیں کسی لیٹر کے نیچے تو اس کا یوں بنتا ہے، سا کے نیچے اگر ہم ڈالتے ہیں تو سی. تو یہ واولز ہیں جن سے لیٹرز کے ساؤنڈز بنتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الف اور حمزہ کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا قرآنی قاعدے میں بعض لوگ الف زبر آ پڑھتے ہیں اور بعض لوگ حمزہ زبر آ پڑھتے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے صحیح کیا ہے. تو ہم لوگ جو الف کو دیکھتے ہیں نا، جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. زبر، زیر، پیش میں سے کوئی واول نہیں ہوتا اس پہ، وہ ہوتا ہے الف. ٹھیک ہے. لیکن جب الف کے اوپر کوئی واول آ جاتا ہے تو وہ الف نہیں ہوتا بلکہ وہ حمزہ ہوتا ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ الف کی پہچان یہی ہے کہ اس کے اوپر حرکت نہیں ہوتی، اور حمزہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے. تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر الف کا کیا کام ہے؟ پھر الف اپنے پیچھے والے لفظ کو، حرف کو، اپنے پیچھے والے لیٹر کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الانگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے الف. مثال کے طور پہ با زبر با ہم نے پڑھا، با زبر با. اگر ہم اس کے آگے الف لگا دیں تو یہ با بن جائے گا. تو یہ الف کا کوئی ساؤنڈ نہیں ہے بلکہ یہ با کو لمبا کر رہا ہے. با. ٹھیک ہے. تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا. تو یہ الف اپنے پیچھے والے لیٹر کو لمبا کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اور حمزہ جو ہے نا، اس کی اپنی ساؤنڈ ہوتی ہے آ. ہم جب آ بولتے ہیں تو یہ الف کی آواز نہیں بلکہ یہ حمزہ کی آواز ہے. ٹھیک ہے. تو حمزہ مختلف شکلوں میں آتا ہے. کبھی الف کے اوپر زبر زیر پیش سے آتا ہے، کبھی الف واو یا یا کے اوپر چھوٹی سی حمزہ کے نشان سے آتا ہے، اور کبھی یہ الگ سیپریٹلی حمزہ کا نشان بنا ہوتا ہے. تو یہ ان سب طریقوں سے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ الف اور حمزہ کے درمیان فرق ہے. امید ہے آپ کو الف اور حمزہ کے درمیان فرق پتہ چل گیا ہوگا. اگر کہیں بھی کسی بھی موقع پہ آپ کو کوئی کویسچن پیش آئے، کوئی کنفیوژن ہو،
تو آپ ہینڈ ریز کر کے کویشچن پوچھ سکتے ہیں۔ یہ حمزہ کا ذرا دوبارہ ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیں حمزہ جو ہے نا وہ ابھی میں نے دوبارہ بتا دیتا ہوں، الف جب اکیلا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی سیمبل نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی واول نہیں ہوتا، تو وہ الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب الف کے اوپر کوئی زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی بھی واول آ جاتا ہے تو وہ الف نہیں ہوتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف کا اپنا کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا، الف اپنے پیچھے والے لفظ کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، با با زبر با ہے نا، با زبر با، لیکن اگر با زبر الف ہو آگے، جسے با زبر الف با بھی بولتے ہیں، یا با الف زبر با، اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ تو اب دیکھیں جب ہم با بول رہے ہیں تو یہ با کو لمبا کیا جا رہا ہے، نہ کہ الف کا کوئی ساؤنڈ ہے الگ سے، ٹھیک ہے۔ تو الف کا کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا، جبکہ حمزہ کا الگ سے ساؤنڈ ہوتا ہے، آ، ای، او، تو یہ ساؤنڈ ہے، یہ حمزہ کا ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تو الف کی کیا پہچان ہے؟ اس پہ کوئی واول نہیں ہوتا، اور حمزہ کی یہ پہچان ہے کہ اس پہ واولز ہوتے ہیں، یا پھر الف کے اوپر یا واو کے اوپر یا کے اوپر حمزہ کے سائن سے ہی آتا ہے، اور کبھی اکیلا حمزہ کا نشان ہوتا ہے، جیسے یہ تیسرے کالم میں، یہ حمزہ کے نیچے والے آخری کالم میں آپ دیکھیں یہ حمزہ کا نشان ہے۔ تو یہ الف اور حمزہ کے درمیان فرق ہے۔ امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ جی، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہ ان تین علامات کے علاوہ نا کچھ اور علامات بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ نے قرآن کریم میں دیکھا ہوگا کچھ اور سمبلز بھی ہوتے ہیں۔ ایک اس طرح کا نشان ہوتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ اردو میں جزم بولتے ہیں، اور عربی میں اس کو سکون بولتے ہیں، سکون۔ تو یہ سکون کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ واولز 3 ہوتے ہیں، تو یہ چوتھا کہاں سے آ گیا؟ یہ بیسیکلی واول نہیں ہے اور کوئی حرکت نہیں ہے، بلکہ یہ سکون اس بات کی علامت ہے، جس لفظ کے، جس لیٹر کے اوپر یہ سکون آ جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس لیٹر پہ زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی حرکت نہیں ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ کہ جس لیٹر کے اوپر سکون ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لیٹر پہ زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی بھی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پہ با الف زبر با، ٹھیک ہے، یہاں پہ الف پہ آپ دیکھیں کوئی حرکت نہیں ہے نا، تو الف کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ سکون ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بو، با واو پیش بو، اب دیکھیں واو کے اوپر زبر، زیر پیش میں سے کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے اوپر سکون ہے، بو، صحیح ہے۔ اسی طرح بی، با یا زیر بی، یا کے اوپر زبر، زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر سکون ہے، ٹھیک ہے، جزم ہے۔ اگر ہم اپنی آسانی کے لیے، اب ہم کیونکہ عربی سیکھ رہے ہیں، عربی زبان سیکھ رہے ہیں، تو اگر ہم اس کے اوپر کسی لفظ کے اوپر آپ کو کوئی حرکت نظر نہ آئے نا، تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے اوپر سکون ہے۔ سمجھ آئی؟ میں اب آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں، تا زبر تا، با زبر با، تبا، ٹھیک ہے، تبا، اس کو تبا پڑھیں گے کیونکہ دونوں کے اوپر حرکت ہے، واول ہے، تو دونوں کا ساؤنڈ آئے گا، تا با، دونوں کا ساؤنڈ آئے گا۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں توبا، اس میں بھی دونوں کا ساؤنڈ آ رہا ہے، لیکن تیسرے میں جب آپ دیکھیں کہ با کے اوپر یہاں پہ کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہمیں اتنا انڈرسٹینڈ ہو جانا چاہیے کہ جب با کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ساکن ہے، یہ حرف ساکن ہے، اس کے اوپر سکون ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے توب، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟
بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ آپ چیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں، ساتھ ساتھ چیٹ میں مجھے جواب جی دیتے رہیں تاکہ مجھے جی آ گئی ہے. تسلی رہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو با کے اوپر کوئی سیمبل نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب یہاں پہ سکون ہے، تو اسے ہم تب پڑھیں گے، تب. یہاں پہ با کا ساؤنڈ نہیں آئے گا، با بی بو میں سے کوئی بھی ساؤنڈ نہیں آئے گا، تب. تو ایک اور دیکھیں مثال، یہاں بھی تا کے اوپر بھی واول ہے، حرکت ہے، اور پہلے والے تا کے اوپر بھی اور دوسرے والے تا کے اوپر بھی، لیکن بیچ میں با کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جزم ہے. تو جزم کو ہم سکپ کر رہے ہیں، آج کے بعد سے ہم جزم کو سکپ کریں گے، اور آپ نے یہ سمجھ جانا ہے، یہ انڈرسٹینڈ کر لینا ہے کہ اس کے اوپر حرکت موجود ہے. ٹھیک ہے، سوری، اس کے اوپر حرکت نہیں ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس لیٹر کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ جو فورتھ لیٹر ہے جی. نور سعید آپ بتائیں. تو بتا. بالکل ٹھیک، تو بتا، صحیح ہے. تو اس کے علاوہ، سکون کے علاوہ، اس طرح کی سیمبلز بھی ہمیں نظر آتی ہیں کچھ. دو زبر، دو زیر اور دو پیش. تو یہ ان حرکات کو کہا جاتا ہے تنوین. تو یہ بیسیکلی زبر ہی ہے لیکن ڈبل یوز ہوئی ہے، زیر ہی ہے لیکن ڈبل ہے، اور پیش ہے لیکن ڈبل ہے. تو جب یہ پیئر کی صورت میں آتے ہیں تو ان کو تنوین بولا جاتا ہے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی تنوین. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ایکسٹرا سیمبلز تھیں، دو، ایک جزم اور دوسرا یہ تنوین. تو تنوین بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آگے یہ بہت یوز ہوگی. اس کے بعد ہم آتے ہیں پارٹس آف سپیچ کی طرف. تو گرامر سیکھنے کے لیے، کسی بھی زبان کی گرامر سیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے، پارٹس آف سپیچ. لیکن انگلش میں ہمارے پاس آئی تھنک 14 پارٹس آف سپیچ ہیں، اور یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے ان کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا. لیکن یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان بات ہے، بہت ایزی ہو گیا ہے کہ عربی میں ہمارے پاس صرف 3 پارٹس آف سپیچ ہیں. سب سے پہلا ہے اسم. ٹھیک ہے، اس کو آپ انگلش میں ناؤن کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے فعل، اور تیسرا ہے حرف. تو ایک تو کام ایزی ہمارے لیے یہ ہو گیا کہ 14 کے بجائے 3 پارٹس آف سپیچ ہیں اونلی. ٹھیک ہے. اور ایک اور آسانی میں آپ کے لیے یہ کر دیتا ہوں کہ اس کورس میں ہم صرف پہلا پارٹ آف سپیچ دیکھیں گے، کیونکہ یہ بیسک کورس ہے، اس کے آگے 2 لیول اور بھی ہیں. تو اس لیول میں ہم صرف اسم پہ فوکس کریں گے. فعل کو مینشن کریں گے کورس کے اینڈ میں، شاید 1-2 کلاسز میں ہو. بہت ہی شارٹ سا انٹروڈکشن شاید آپ کو فعل کا ہم دے دیں، اور حرف کا بھی بہت ہی معمولی سا ذکر آئے گا، لیکن اس کورس میں ہم اسم پہ فوکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو اسم کے بارے میں ہم کچھ مزید چیزیں دیکھتے ہیں. اسم کہتے کسے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے نا کہ اسم کہتے کسے ہیں. چلے آگے آ جائے گا. تو اسم کی پہچان پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کسے، اسم کو پہچانا کیسے جائے. آپ کے سامنے عربی لکھی ہوئی ہے بہت سی. سپوز آپ کے سامنے قرآن کریم کا کوئی پیج کھلا ہوا ہے، تو اس میں بہت سے الفاظ ہیں، اس میں سے کچھ اسم ہیں، کچھ فعل ہیں، کچھ حرف ہیں. تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا حرف اسم ہے، کون سا حرف فعل ہے، اور کون سا حرف ہے؟ ٹھیک ہے، کون سا لفظ حرف ہے. تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے کچھ ٹپس میں آپ کو دیتا ہوں. اسم کی پہچان، اسم کو کیسے پہچانا جائے. تو اسم کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آتا ہے. ٹھیک ہے. جس لفظ کے آخر پہ تنوین آ رہا ہو نا، تنوین ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. تو جس لفظ کے آخر پہ تنوین آ رہا ہو، تو آپ بلا جھجک، آپ آنکھیں بند کر کے آپ یہ بول سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے. جیسے یہ فراشن، اس میں آپ دیکھیں آخر پہ تنوین آ رہا ہے، فراشن. اب تنوین، ان میں سے تنوین 3 طرح کی ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. مَاءٍ، یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. ریبن، یہ بھی اسم ہے. اس سے قطع نظر کہ ہمیں اس کا میننگ آتا ہے یا نہیں آتا،
میننگ کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، تو جس لفظ کے شروع میں الف لام آ رہا ہو تو آپ اس کو بھی یہ بول سکتے ہیں کہ وہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے العبد، السماء، الآخرۃ، ٹھیک ہے، یہ تینوں اسماء ہیں۔ اسم کی چوتھی قسم یہ ہے، تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے آخر پہ گول تا آتا ہے، مطلب جس لفظ کے آخر پہ گول تا آ رہا ہو تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ اسم ہے۔ جیسے ثمرۃ، غشاوۃ اور لیلۃ۔ اسم کی چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر پہ الف یا الف مقصورہ آ رہا ہو۔ الف مقصورہ کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم اپنی زبان میں کھڑا زبر یا کھڑی زبر بولتے ہیں نا، کھڑا زبر، تو اسے عربی میں الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ الف مقصورہ، اگر آپ کو لفظ مشکل لگ رہا ہے نا تو آپ کھڑا زبر یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو جس لفظ کا اینڈ جو ہے نا وہ الف سے ہو رہا ہو یا الف مقصورہ سے ہو رہا ہو تو وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا، یہ دنیا عربی کا لفظ ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ تو دنیا، یہ دیکھیں الف سے اس کا جو آخری حرف ہے وہ الف ہے، اس کی اینڈنگ الف سے ہو رہی ہے، تو یہ اسم ہے۔ عصا، اس کی بھی اینڈنگ الف سے ہو رہی ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ موسیٰ، اس کی اینڈنگ کھڑا زبر سے ہو رہی ہے تو یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں آپ کو قرآن کریم کا کوئی ایک پیج دوں اور آپ سے کہوں کہ آپ اس میں سے اسم تلاش کر کے مجھے دیں تو کیا آپ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ ان چار حروف کو ذہن میں رکھ کے، ان چار علامات کو ذہن میں رکھ کے تو آپ نے اسماء تلاش کرنے، میں آپ کو ایک پیج کی پکچر بھیج دوں گا، تو اس میں سے آپ نے یہ کرنا ہوگا۔ آپ کا آج کا ٹاسک یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹاسک آپ کا یہ ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی اسم کی پہچان کی؟ جی صحیح۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم ہوتا کیا ہے۔ اسم کسی بھی چیز کے نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں، یا اس نام کی جگہ استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں اسے اسم کہتے ہیں۔ دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں، یا کسی نام کو اسم کہتے ہیں یا اس نام کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ کو اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب نام کسی بھی انسان کا ہو سکتا ہے، کسی چیز کا ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا ہو سکتا ہے، اور کسی غیر محسوس چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ غصہ، خوشی، ٹھیک ہے، اس طرح کہ غیر محسوس چیز، ان چیزوں کو بھی اسم کہتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کا نام یا اس کی جگہ استعمال ہونے والا لفظ، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کی دو اقسام ہیں، ایک اسم نکرہ ہے اور ایک اسم معرفہ ہے۔ آپ میں سے جو لوگ اردو زبان سے نو ہاؤ رکھتے ہیں، جنہوں نے میٹرک تک پاس کی ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ ان کو نکرہ اور معرفہ کا پتہ ہی ہوگا۔ نکرہ کہتے ہیں ایک عام نام کو، ٹھیک ہے، اور معرفہ کہتے ہیں ایک خاص، مخصوص یا اسپیسیفک نام کو کہتے ہیں، خاص نہیں۔ یہ ویسے اردو میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی خاص چیز، جگہ یا آدمی کے نام کو اسم کہتے ہیں، تو میں خاص کی جگہ مخصوص کا لفظ استعمال کرتا ہوں، اسپیسیفک۔ مثال کے طور پہ لڑکا، ہم جب یہ بولتے ہیں نا لڑکا، تو یہ ایک عام نام ہے، تو ہمارے ذہن میں جب ہم لڑکا بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سے لڑکے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے ان میں سے، ہم بے شمار لڑکوں کو جانتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، تو یہ عام نام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم اس کی جگہ، لڑکے کی جگہ
قاسم بول دیتے ہیں تو اب ان بے شمار لڑکوں میں سے فلٹر ہو کے صرف وہی لڑکے ہمارے ذہن میں آتے ہیں جن کا نام قاسم ہے، چاہے وہ ایک کو جانتے ہیں، دو کو جانتے ہیں، چار کو جانتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں، اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے قاسم جو ہے وہ معرفہ ہے اور لڑکا جو ہے وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور مثال آپ دیکھیں، ایک کتاب. ٹھیک ہے، ایک کتاب. تو یہ ایک عام نام ہے، کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس قرآن کریم بھی کتاب ہے، وہ کوئی اسلامیات کی کتاب ہو سکتی ہے، فزکس کی ہو سکتی ہے، بایو کی ہو سکتی ہے، فلاسفی کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، سائیکالوجی کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. تو یہ ایک کتاب، کوئی بھی کتاب. لیکن جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب، اب دیکھیں لفظ تو وہی ہے کتاب، لیکن اس کے شروع میں ہم نے یہ لگا دیا. جب ہم نے یہ لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب، تو کوئی مخصوص کتاب ہمارے کسی مخصوص کتاب کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، یا ہم کسی مخصوص کتاب کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کتاب جو ہے نا، یہ بھی معرفہ ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ انگلش میں اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابک یہ ایک کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دا بک، تو یہ ایک پراپر ناؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ یہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی زیادہ مشکل جی تو سر. نہیں ہے، مشکل طریقے سے تو نہیں سمجھا رہا؟ نو سر. نہیں، صحیح سمجھا. صحیح. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم عربی میں دیکھتے ہیں کہ اسم نکرہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم نکرہ کی کیا پہچان ہوتی ہے، اسم نکرہ کیسے بنتا ہے. تو اسم نکرہ کی یہ علامت ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس اسم کے آخر پہ تنوین آ رہا ہو تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ اسم نکرہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کچھ مثالیں پہلے دیکھی تھیں، ابھی کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں. کتابن، کتابن اس کا مطلب ہے ابک. ٹھیک ہے، ہم اس کا ترجمہ دا بک سے نہیں کریں گے، ہم اس کا ترجمہ ابک سے کریں گے، کیونکہ یہ نکرہ ہے اسم. ٹھیک ہے، نکرہ کیوں ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا یہ نکرہ ہے؟ کیونکہ اس کے آخر پہ تنوین آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح قلم، اپن، بابن، a door، بیتن، a house، کرسیٌ، a chair، مکتبن، مکتب کہتے ہیں میز کو. ٹھیک ہے، ٹیبل. تو یہ میں تیز اس لیے چل رہا ہوں، آپ کو اس کی ووکیبلری بھی کوشش کرے ذہن میں رہے، اگر نہیں رہتی تو اس سے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ خود ہی آپ کے ذہن میں بیٹھتی جائے گی. تو کتاب کا آپ کو پتہ ہے، قلم کا پتہ ہے، باب کا بھی آپ کو مجھے امید ہے کہ پتہ ہوگا میننگ. بیت اللہ ہم بولتے ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر. ٹھیک ہے، تو بیت اس سے ہے. کرسی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے. مکتب یہ شاید آپ کے لیے نیا لفظ ہو، مکتب ٹیبل کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مکتب ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ بتائیں گے. سریرن، سریر بیڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مفتاحن چابی کو کہا جاتا ہے. تو یہ سب نکرہ اسم ہیں، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے آخر پہ تنوین آ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ تنوین بہت امپارٹنٹ سیمبل ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو آگے ہر لیکچر میں تنوین یوز ہو رہا ہوگا. اسم نکرہ کو معرفہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، ایک اسم نکرہ کو معرفہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک اسم نکرہ کو معرفہ بنایا تھا اردو میں اور انگلش میں. ایک لڑکا یا ایک کتاب، اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب. سمپل ہے. ٹھیک ہے، ایک کتاب نکرہ ہے، یہ کتاب معرفہ ہے، تو اس کے شروع میں ہم یہ لگا دیتے ہیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عربی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بنتا ہے.
معرفہ کہتے ہیں کسی اسپیسیفک چیز کے نام کو، ٹھیک ہے. تو یہ سمپل ڈیفینیشن ہے، اس کی ڈیفینیشن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بس صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ کتاب نکرہ اسم ہے، اس کو ہم معرفہ کیسے بنائیں گے؟ تو بہت ہی سمپل ہے. اب دیکھیں اس کے شروع میں اس کے اوپر سے ہم یہ تنوین کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دو حرکات کو ختم کر کے ایک حرکت بنائیں گے، اور اس کے شروع میں الف لام کا اضافہ کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ الکتابو، آخر سے تنوین ختم ہو گئی ہے اور شروع میں الف لام لگ گیا ہے، تو یہ کتابن سے الکتابو بن گیا. تو کتابن نکرہ تھا اور الکتابو معرفہ تھا، معرفہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جیسے نکرہ کی علامت تنوین تھی، اسی طرح معرفہ کی علامت کیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ معرفہ کی علامت کیا ہے؟ الف لام. الف لام، بالکل ٹھیک. معرفہ کی علامت الف لام ہے. ایک اور مثال دیکھتے ہیں، قلم. اس کے اوپر سے ہم پہلا سٹیپ کیا ہے؟ تنوین کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے. ایک حرکت چھوڑیں گے اور اس کے شروع میں الف لام کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا القلم. صحیح ہے، القلم. تو یہ قلم نکرہ تھا اور القلم یہ معرفہ بن گیا ہے. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ تنوین نکرہ کی علامت ہوتی ہے اور الف لام معرفہ کی. یہ دونوں علامات کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، یعنی تنوین اور الف لام اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تنوین اور الف لام یہ دونوں علامتیں اکٹھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جی بتائیں عائشہ. کیونکہ ایک وقت میں مطلب ہم کسی اسپیسیفک نام کو اور دوسرا مطلب کسی عام نام کو ایک وقت میں ہم نہیں بتا سکتے، یا ہم کسی مخصوص کتاب کو بتائیں گے یا قلم کو، یا پھر ہم کہیں گے کہ یہ قلم، بالکل ٹھیک، مطلب کوئی بھی قلم. صحیح جواب دیا آپ نے. ایک اسم جو ہے وہ ایک ہی وقت میں معرفہ اور نکرہ نہیں ہو سکتا، یا وہ معرفہ ہوگا یا وہ نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اگر ہم الف لام بھی لگا رہے ہیں اور تنوین بھی لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسم کو نکرہ بھی بنا رہے ہیں اور معرفہ بھی بنا رہے ہیں، جبکہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم یا تو الف لام استعمال کریں گے یا تنوین استعمال کریں گے. تو یہ جو نیچے آپ کے سامنے الکتابن لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم کچھ اور اسما کو معرفہ بناتے ہیں، بلکہ آپ ہی اس کو بنائیں گے. جنہوں نے جواب دینا ہے، جواب دینا چاہتے ہیں، وہ ہینڈ ریز کریں گے، میں آپ کا نام لوں گا تو آپ جواب دیں گے، ٹھیک ہے. تو کتاب ان کو ہم نے معرفہ بنانا ہے. کون کون بنا سکتا ہے؟ ہینڈ ریز کریں. الکتاب. الکتاب، بالکل ٹھیک ہے. بابن، یہ عبداللہ آپ بنائیں، عبداللہ شہزاد. الباب. جی دوبارہ بولیں. الباب. یہ آخری جو حرف ہے نا اس کو بہت کلیئرلی آپ نے بولنا ہے، کیونکہ ہمیں آخری لفظ سے غرض ہے، آخری حرف سے. البابو یا البابن کیا ہوگا؟ البابو. ٹھیک ہے، البابو صحیح. کرسیون، عائشہ آپ بتا دیں. الکرسیو. الکرسیو. الکرسیو، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ بتائیں بیتن، اس کو معرفہ کیسے بنائیں گے؟ البیت. بالکل ٹھیک. آپ کا نام کیا ہے؟ تو یہ ایزی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایزی لگا ہوگا، معرفہ نکرہ کو معرفہ بنانا. اس کی ہم مزید پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک نام آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، محمد. آپ بتائیں یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ. یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہوگا شاید،
یہ نکرہ نہیں ہے، یہ معرفہ ہے۔ یہ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک اسپیسیفک بندے کا نام ہے، یہ ایک مخصوص بندے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں پراپر ناؤن۔ تو جب ایک نام کسی مخصوص بندے کا ہو تو وہ پراپر ناؤن ہوگا، اگرچہ اس کے آخر پہ تنوین ہی کیوں نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اسم علم کسی خاص شخص کا جو نام ہوتا ہے وہ چاہے اس کے آخر پہ تنوین آئے وہ معرفہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ معرفہ ہوگا۔ تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پہلے ایک رول بتاؤں گا پھر تھوڑا سا اس کو ایڈوانس کروں گا، تو یہ وہی بات ہوئی پہلے لیکچر میں ہی۔ تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس لفظ کے آخر پہ تنوین آئے وہ نکرہ ہوتا ہے، اور اس میں اس رول کو ہم نے تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے کہ اس سے وہ نیمز مستثنیٰ ہیں، وہ نام اس کے علاوہ ہیں جو کسی مخصوص بندے کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ جی تو محمد معرفہ ہے نہ کہ نکرہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک خاص شخص کا نام ہے، ایک خاص ہستی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے علاوہ اور بھی لوگوں کا نام محمد ہوتا ہے، تو محمد نام جو ہے یہ مخصوص ہے۔ تو کسی کا بھی نام جو کسی خاص شخص کا نام ہوتا ہے تو وہ نام کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اچھا چلیں یہ نہیں بتاتا آپ کو، کنفیوز ہو جائیں گے زیادہ، آگے چلتے ہیں، یہ بات اگلے لیکچر میں بتا دوں گا۔ تو اس کے شروع میں الف لام استعمال نہیں ہو سکتا۔ محمد ان کے شروع میں ہم الف لام استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہے ہی معرفہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ معرفہ تو اس اسم کو بنایا جاتا ہے جو نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے شروع میں الف لام لگا کے معرفہ بنا دیا جاتا ہے، تو اس کے شروع میں الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہے ہی معرفہ۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا آج کا اور آخری ٹاپک ہے اعراب۔ اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب اور حرکات میں کوئی فرق ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ سر اعراب اور حرکات ایک ہی ہیں، زبر زیر پیش۔ آج تک اعراب اور حرکات ایک ہی تھیں، لیکن اب ہم سب کے لیے اعراب اور حرکات میں آج کے بعد سے فرق ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں اعراب کیا چیز ہے۔ ہمارا پورا کورس یہ سمجھنے میں لگے گا کہ اعراب کیا چیز ہے، تو یہ ایک دن میں سمجھ نہیں آ سکتی، لہٰذا آج اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو میں دے رہا ہوں کہ اعراب ہوتا کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ 3 جملے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا جملہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تیسرا جملہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ان 3 جملوں پہ اگر ہم غور کریں تو آپ دیکھیں ان میں ایک لفظ جو ہے محمدن، یہاں بھی محمدن اور یہاں بھی محمد لفظ آیا ہے۔ یہاں پہ نام ایک ہی ہے، لیکن ایک فرق آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا۔ وہ کیا فرق ہے کہ اس کی جو اینڈنگ ہے نا، یہاں پہ پیش آ رہا ہے، یہاں پہ زبر آ رہا ہے اور یہاں پہ زیر آ رہا ہے۔ تو محمدن، محمدن اور محمدن، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کسی نام ایک ہی ہے، اسم ایک ہی ہے، تو کبھی اس کے آخر پہ پیش آ رہا ہے، کبھی اس کے آخر پہ زبر آ رہا ہے، کبھی اس کے آخر پہ زیر آ رہا ہے، تو یہ ویسے ہی نہیں ہوتا۔ یہ عربی زبان کا سب سے اہم جو چیز سمجھنے کی ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی سے الفاظ کے میننگ بنتے ہیں، اسی سے جملے میں کوئی لفظ کیا رول پلے کر رہا ہے، اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم محمدن کو محمدن بنا دیں
تو بظاہر تو یہ بہت ہی معمولی سی تبدیلی ہوگی، بظاہر تو ہم اس سے کوئی غلطی نہیں سمجھیں گے، لیکن اس سے الفاظ کا مطلب کیا سے کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ ایک جملہ ہے خلق اللہ الانسان، خلق اللہ الانسان، یہاں پہ دیکھیں اللہ کے اوپر پیش ہے اور انسان کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، لیکن اگر ہم غلطی سے اللہ کے اوپر پیش کے بجائے زبر پڑھ دیں اور انسان کے اوپر زبر کے بجائے پیش پڑھ دیں، خلق اللہ الانسان، تو اس کا مطلب الٹ ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ انسان نے اللہ کو تخلیق کیا، نعوذ باللہ۔ تو صرف پیش اور زبر آخر پہ، کسی لفظ کے آخر پہ زبر اور پیش کے چینج کرنے سے میننگ اتنا زیادہ بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو لفظ آئے ہیں محمدن، محمدن اس کے آخر پہ پیش ہے، ٹھیک ہے، محمدن اس کے آخر پہ زبر ہے، اور محمدن اس کے آخر پہ زیر ہے۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بات بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں آخر پہ آخر پہ آخر پہ، تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ اس اسم کے شروع میں کیا حرکات ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس کا اینڈنگ، اس کی اینڈنگ دیکھنی ہے، ہمیں اس کے آخری حرف پہ دیکھنا ہے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اگر آخری حرف پہ پیش ہے تو اس کے لیے اس کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی نام ہوں گے جن کے آخر پہ پیش ہوگا تو ہم اس کیٹیگری کے اسماء کو ایک نام دے دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے، ان کا کوئی نام رکھ لیں؟ ان کا ایک نام رکھ لیتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرفوع جی ہوں گے، ٹھیک ہے، مرفوع۔ تو مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ اسم مرفوع ہے تو آپ کو آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ اس اسم کے آخر پہ پیش ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم مرفوع ہے مطلب اس کے آخر پہ پیش ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اسم جن اسماء کے آخر پہ زبر آتا ہے ان کا ہم نام رکھتے ہیں منصوب، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ اسم منصوب ہے تو آپ کے ذہن میں یہ فوراً آ جانا چاہیے کہ اس کے آخر پہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس اسم کے آخر پہ زیر ہوتا ہے اسے مجرور ہم کہہ دیتے ہیں، اس کا نام مجرور رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین نام ہیں، اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ بیٹھ سکیں تو ذہن میں بٹھانا میرا کام ہے، میں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بٹھا دوں گا، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو مرفوع کی کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ ولدن، ولد کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، ولدن یہ اسم ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا یہ اسم ہے؟ کیونکہ اس کے آخر پہ تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مرفوع ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا یہ مرفوع ہے؟ کیونکہ اس کے آخر پہ پیش آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مرفوع کے لیے دو پیش آئے، اگر ایک پیش بھی ہوگا نا تب بھی وہ مرفوع ہوگا، اگر ایک پیش ہے تب بھی مرفوع ہوگا، چاہے دو ہوں یا ایک ہو وہ مرفوع ہوگا۔ تو ایک کویسچن کسی نے کیا ہے کہ یہ آپ نے کسی اور جگہ پہ رفع، نصب اور جر پڑھا ہے، تو یہ ایک ہی بات ہے، آپ مرفوع کہیں یا رفع کہیں، منصوب کہیں یا نصب کہیں، مجرور کہیں یا جر کہیں، یہ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم کو مرفوع کہتے ہیں، اور اس کے جو استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے، بہرحال آپ اس کو یہی سمجھیں کہ یہ ایک ہی بات ہے، بعد میں ہم دیکھیں گے اس کو۔ محمدن، اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ولدن، اب یہ ولدن تھا، یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، یہ ولدن ہے، یہ منصوب ہے کیونکہ اس کے آخر پہ زبر آیا ہے، چاہے ایک زبر آئے چاہے دو زبر آئیں، اس سے کنسرن نہیں ہے۔ اگر وہ نکرہ ہوگا تو دو زبر آئیں گے، اگر معرفہ ہوگا تو ایک زبر آئے گا، ٹھیک ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے اب ہمارے لیے۔ مجرور دیکھیں، اگر ہم ولد ان کو منصوب بنانا چاہیں تو اس کے آخر پہ دو زبر لگا دیں گے، اگر مجرور بنانا چاہیں تو اس کے آخر پہ دو زیر لگا دیں گے۔ اسی طرح القلم کو اگر منصوب بنانا چاہیں تو آخر پہ زبر لگا دیں گے، اگر مجرور بنانا چاہیں تو آخر پہ زیر لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو
یہ اعراب، اس کو کہتے ہیں اعراب۔ اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب کی ڈیفینیشن ان شارٹ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اسم کی حالت کو کہتے ہیں۔ یہ اسم کی 3 حالتیں، اسم کی 3 کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم کس کنڈیشن میں ہے، کسی جملے میں اسم کی کنڈیشن کیا ہے، وہ کس کنڈیشن میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسم کی 3 کنڈیشنز ہیں، ایک مرفوع، ایک منصوب اور ایک مجرور۔ اس کو کہا جاتا ہے اعراب، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ محمد ان کا اعراب کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ مرفوع ہے۔ محمدن کا اعراب کیا ہے؟ یہ مجرور ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، مکمل ہو گیا۔ اگر اس کے متعلق آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ صحیح، تو میں آپ کو گروپ میں ایک بھیجوں گا قرآن کریم کا ایک پیج، اس کا اسکرین شاٹ۔ آپ نے اس میں سے اسماء کو تلاش کر کے مجھے بتانا ہوگا، اور جواب آپ پرسنل میں دیں گے۔ اگر آپ یہ کر سکیں کہ اس پیج کے اوپر نشان لگا دیں، صرف موبائل میں ہی جب آپ واٹس ایپ پہ سینڈ کرتے ہیں دوبارہ وہ تصویر، تو آپ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی آپشن ہوتی ہے، آپ وہیں پہ اس کو ہائی لائٹ کر کے سوری میرا گلا ذرا ساتھ نہیں دے رہا تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے مجھے واپس بھیج سکتے ہیں، لیکن پرسنل میں بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟